میرے دوستو عزیزو، آج بھی خدا کی قسم باطل جتنا خوش ہے وہ مسلمان کے اللہ کے غیر کے تذکروں سے خوش ہے۔ اگر آج بھی ہم توحید کو اس طرح بیان کریں جس طرح صحابہ نے بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ آج بھی باطل کے دلوں کو اس طرح سکیڑیں گے، اس طرح سمیٹیں گے، اس طرح دبا لیں گے کہ تم اس طرح اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مسلمان کے دل سے اللہ کے غیر کا خوف نکلتا ہے۔ ورنہ جتنی بے دینی ہے وہ ساری کی ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے، اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے۔ میں نے عرض کیا کہ سارا باطل جو مقابل آئے گا وہ توحید کی وجہ سے مقابل آئے گا۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات دیں، آپ نے اعمال کریں، باطل کو مقابلہ نہیں آتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغینہ نے صرف اس شرط پر امان دی تھی کہ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن زور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے عورتیں بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کی تلاوت داعیانہ تھی، اس لیے وہ غیروں کے دلوں کو کھینچ لیتی تھی اپنی طرف، غیروں کے دل کھینچتے اسلام کی طرف۔ کتنے مشرکین کے واقعات ہیں، کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو گئے، کتنے مشرکین کے واقعات کہ قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ دعوت کے اندر وہ جذبیت ہے کہ جس سے اسلام کے سارے اعمال غیروں کو اسلام کی طرف کھینچیں گے اور بے دین لوگوں کو دین کی طرف کھینچیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کی توحید بیان کی جائے گی تو باطل مقابل آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت، کیونکہ اللہ کا دستور ہے کہ کوئی بھی آمنا کہہ دے ہم اس کو چھوڑ دیں گے نہیں، جو آمنا کہے گا ہم اس کے ایمان کا امتحان لیں گے۔ یہ امتحان تھا، یہ ساری نمرودیت خلاف ہے، اور آپ میں زیادہ جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ ادھر جبرائیل سمندر کے پہاڑ کے فرشتے کو لے کر آ گئے، سمندر کے فرشتہ پہاڑوں کا بھی فرشتہ کہ فرمائیے کیا حکم ہے؟ اما الیک فلا، ہمیں آپ کوئی حاجت نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس کام کے لیے جبرائیل کا آنا ضروری نہیں تھا، ایک معمولی سے چھوٹا فرشتہ وہ اس کام کو کر گزرتا، یا پہاڑ کو یہاں سے اٹھا دیتا، یا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا دیتا، یا آگ کو غائب کر دیتا، یا پانی کا ایک بہاؤ بہا دیتا۔ یہاں سب سے بڑے فرشتے لائے ہیں کہ تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب سے رخ پھیرنا پڑے گا۔ اس لیے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو طلب کیا ہو، مطالبہ اللہ سے ہے براہ راست۔ فرشتے تو انبیاء علیہ السلام کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں اترتے تھے، انبیاء کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں، یہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہے۔ ورنہ نہ اللہ کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ مدد ان کے ذریعے سے کریں، اور نہ انبیاء کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ اللہ نبیوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے خطاب فرما دیا اللہ معنا، کیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تو کتنی شکلیں ہم نے اپنے اللہ کے درمیان بنا لی ہیں، ان شکلوں نے اللہ سے دوری پیدا کر دی ہے۔ اس لیے اللہ نے امتحان لیا جبرائیل کو بھیج کر، آپ نے فرمایا اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو حکم براہ راست دیا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حکم براہ راست ہے آپ کو حکم براہ راست ہے، کیونکہ جب ابراہیم تم نے اپنے ہمارے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے بھی اپنے آپ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانا۔ میرے دوستوں، ایک سبب ہے یہ ایمان کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جاویں، کیونکہ نبیوں کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماؤ کا سبب ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بیان کرنا دلوں کے اندر جماؤ پیدا کرے گا۔
دوسرا سبب یقین کی تقویت کا، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کے واقعات حیات الصحابہ میں حضرت نے کتنی تعداد غیبیہ نقل کی ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر ایسا یقین ہو اور اللہ کے ساتھ ایسا گمان ہو اور عبادات ایسے کمال کی ہوں اور معاشرہ صحابہ والا ہو اور اخلاص اللہ کی رضا کی طرف اللہ کے غیر سے ایسا استغنا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ غیبی تائیدات بندے کے ساتھ ہیں۔ اس زمانے میں تو حال یہ ہے ہمارا کہ صحابہ کے واقعات سنتے ہیں تو کہتے ہیں وہ صحابہ سے ہم صحابہ نہیں ہیں، حالانکہ مدد صحابہ پر نبیوں پر موقوف نہیں ہے۔ میرے دوست عزیزوں، مددیں تو اللہ کے ضابطوں کے ساتھ ہیں اور اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، ضابطہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی سنت اللہ کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس دھوکے سے آپ کو نکالو، نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے، نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کی سنت نظام احکام ہے، اللہ کے احکام اللہ کا دین یہ اللہ کی سنت ہے، کیونکہ نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، سورج ہے روشنی نہیں ہے، زمین ہے غلہ نہیں ہے، دکانیں ہیں آمدنی نہیں ہے، دوائیں ہیں شفا نہیں ہے، ہتھیار ہے حفاظت نہیں ہے، حکومتیں ہیں عزتیں نہیں ہیں۔ دیکھ لو یہ ہے سارا نظام کائنات۔ اگر اللہ کا ضابطہ ہوتا تو اس میں تبدیلیاں نہ ہوتی۔ اسے یاد رکھنا کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون، کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، اس لیے کائنات میں محنت کرتے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ میں عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کے واقعات یہ ہمارا موضوع ہے، خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو۔ کرامت بیان کرو گے تو شخصیتوں میں یقین پیدا ہوگا، کیونکہ کرامت کے بیان کرنے سے تم اہل کرامت کی طرف جاؤ گے، ان سے کہو کہ ہمارا ایک آدمی کرا دیں، نہیں بلکہ صحابہ کرام کے غیبی نصیحتیں بیان کرو، اس سے ہمارا یقین ان اعمال کی طرف جاوے گا جو ان اعمال پر اللہ نے صحابہ کی مدد کی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے بعد آنے والوں میں ایک مومن کو عمل پر 50 کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے 50 ہم میں سے 50؟ فرمایا کہ نہیں، تم میں سے 50 کے بقدر، 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عمل پر اجر ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جائے گی، 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جائے گی۔ زمانہ جتنا آگے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ تو صحابہ کے واقعات ہیں، ہم صحابی تو ہے نہیں، کیا ہمارے ساتھ ہوا یہ صحابہ کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں میرے دوست عزیزوں، یہ بات یاد رکھو کہ کرامت اصل میں ولی کی نہیں ہے اور نصرت صحابی کی نہیں ہے۔ سنو دھیان سے بات، کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو اور تقوی اختیار کرنے والے کا اللہ اکرام فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو غیبی نصرتیں کی ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ وہ غیبی نصرتوں کے اسباب انبیاء میں ساتھ نہیں دے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سارے اعمال دے گئے ہیں جن اعمال کے ذریعے وہ اللہ کے ذات سے براہ راست فائدے اٹھاتے، جن اعمال کے ذریعے اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھاتے۔ اس لیے نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعین کی دعا پر زاہد کے خلاف ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نصرت صحابی کے ساتھ نہیں ہے،
نصرت تو صحابی کے عمل کے ساتھ ہے اور اس کے یقین کے ساتھ ہے۔ اسی میں دوستوں بزرگوں عزیزوں، صحابہ کرام کی غیر نسبت واقعات ان کا بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین اور اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندے گمان کے ساتھ ہیں کہ گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان کا ٹھیک کر لینا ہے۔ دیکھو نا، ایک نے آ کر کہا کہ ابو درداء آپ کا مکان جل گیا، دوسرا آیا ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے، تیسرا آیا ابو درداء کہاں ہو مکان جل رہا ہے، لیکن سب کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف نظر ہے، ایک طرف خبر ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کا سب نظر ہے، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ سب خبر ہے۔ جو خبر کو یقینی سمجھیں گے نظر کے مقابلے میں، وہ خبر سے فائدہ اٹھائیں گے، نظر سے نقصان نہیں اٹھائیں گے، اور جو نظر کو یقینی سمجھیں گے خبر کے مقابلے میں، وہ نظر سے نقصان اٹھائیں گے، خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔